اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو آمنو ایمان والو، اے ایمان والے لوگو، اے ایمان والو، لا تتخذو، لا نہ تتخذو، اخذ کرو، بناؤ، بطانتن رازدار، من دونکم اپنے علاوہ کسی اور کو، یعنی کہ غیروں کو، مسلمانوں کے علاوہ، لا یعلونکم نہ اٹھا رکھیں گے، کم تمہیں، خبالہ کوئی خرابی، کوئی بھی خرابی پہنچانے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، یعنی کہ وہ تمہیں کوشش کریں گے کہ وہ تمہیں کوئی خرابی پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ ودو وہ پسند کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ما انتم جو چیز تمہیں ضرر دے، وہ چیز پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، نقصان دے۔ قد ہے بدت البغضاء ظاہر ہو چکا ہے، بغضاء بغض، حسد، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے، وما اور جو تخفی جو چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے صدر، ان کے سینوں میں، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، جو ان کے منہوں سے جو ظاہر ہو رہی ہے ان کی دشمنی، جو ان کے سینوں میں ہے وہ اس دشمنی سے بھی زیادہ ہے۔ قد ہے بینا ہم نے صاف صاف بیان کر دیا ہے، لاکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، ان کن تم تاقلون اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں واضح بتا دیا ہے کہ انہیں اپنا ساتھی دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ ہاں انتم سنو، تم تو پاک دل ہو، اولائی تحبونہم ان سے محبت کرتے ہو، تم تو وہ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، والا اور نہیں ہے، یحبو محبت کرتے، تم سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون اور مانتے ہو، بالکتاب کتابوں کو، کل ہی تمام کی تمام، حالانکہ تم سب کتابوں پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ وائزا اور جب لاقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وائزا اور جب خالو خلوت نشینی میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، عزو چباتے ہیں، علیکم تم پر، اناملہ اپنی انگلیاں، تو وہ غصے میں اپنی انگلیاں کو کاٹتے ہیں، چباتے ہیں، من الغیظ غصے سے، تو وہ تنہا جب ہوتے ہیں، آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے ہی غیظ و غصے کی آگ میں، ان اللہ بھی اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور سینے کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ ان اگر تم سسکم اگر تمہیں، تمسم مسا سے نکلا ہے، اگر تمہیں پہنچے، حسناتن بھلائی، کوئی اچھی خبر، تاسؤہم تو انہیں بری لگتی ہے، وائن اور اگر تصبکم اگر تمہیں پہنچتی ہے، سیئاتن کوئی تکلیف، یفرحوہا فرحا خوش، یعنی کہ وہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب بلائی ہوتی ہے تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے۔ وَإِنْ اور اگر تصبروا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لا یضرکم تو نقصان نہ پہنچائے گا، کم تمہیں، قیدہم ان کا قید، ان کا فریب، ان کا دھوکہ، شیئاں کچھ بھی، ان اللہ بھی اللہ تعالیٰ، بیما جو تم، یعملون جو تم عمل کرتے ہو، محیط وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ کپڑے کا وہ طرف اندر کی جانب جو ہوتا ہے اور جسم سے ملا ہوتا ہے، اس کو بطانۃ الثوب کہتے ہیں، اس مناسب سے اس دوست کو بطانۃ کہتے ہیں جس پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو اور ہمراز ہو۔ کسی امر میں کسر اٹھا نہ رکھنا، کوتاہی کرنا، عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال اور خبل کہتے ہیں۔ اب آیت کو مفہوم پر غور فرمائیے۔ اسلام سے پہلے یثرب کے یہودیوں کے ساتھ اوس و خزرج
اوس و خزرج کے بڑے گہرے مراسم و تعلقات تھے، افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے، ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اوس و خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید بھی حسب سابق کہیں یہود سے نہ کر دیں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کے اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہے، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے، کہاں کی دانش مندی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے محفوظ منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام کو نفرت و عداوت کا دین کہنے والے اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی آشکارا ہو جائے۔ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت اور رحمت کے جذبات موجزن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و عداوت کا دین کہنا قرین انصاف ہے؟ اس آیت میں مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہیں اور تم ان کی مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ نہیں، وہ تمہارے روبرو تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو مارے حسد کے انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روز افزوں کامیابی ان کے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہیں۔ زندگی کی اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ امڈیں، مصائب کے سیاہ بادل گر کر نہ آئیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو، مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء فقہا نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمی غیر مسلم کو کاتب سیکرٹری رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین و رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، امام قرطبی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اسی وجہ سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی مملکت اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں
اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔